کرتے ہیں، ان اللہ کے راستے میں کٹ جانا یا کفر کی کمر توڑنا، یہ پیار انہیں اپنے بیوی بچے اور کاروبار سے کہیں زیادہ ہو رب کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا، کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جہاد کی باری آ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت تک جور جائر یا عدل عادل اس جہاد کو کینسل نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ کہے کہ میں نے کہہ دیا بس جہاد کی ضرورت نہیں، یا کوئی بڑا پارسا اپنے طور پر غوث زمانہ بنا ہوا ہو اور لوگ اس کی پارسائی کے حوالے دیتے ہوں اور وہ کہے کہ نہیں اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی، سرکار فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے حکم کو کینسل نہیں کر سکتا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا عملاً کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح کی لمبی چوڑی ساری داستانوں کا جواب رب ذوالجلال نے ازل سے ہی اپنے کلام میں رکھا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، عمل صالح کی لسٹ جاری کی اللہ نے، عمل صالح کی۔ یہ اس لیے میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جہاد کے ہم متمنی ہیں تاکہ منافقت کی موت نہ آئے، تو اس کا کوئی کرینہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم دعوے جان دینے کے کریں اور وقت کا گھنٹہ بھی ہم نہ دے سکیں اور سری نگر تو دور مال روڈ پہ بھی نہ جا سکیں اور داتا صاحب سے پنجاب اسمبلی تک جانے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، تو پھر نیت کے منافی ہوگا ظاہر کی احوال کا کرینہ کہ دل میں کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے۔ تو یہ کم از کم یہ جو صورتحال ہے اس کا بھی شریعت کے اندر بڑا دخل ہے، اتنا بڑا دخل ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے عمل صالح کی لسٹ جاری کی۔ ویسے تو اگر عمل صالح کی لسٹ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نام لے کے کرتا تو پھر تو کروڑوں پارے عمل صالح کی لسٹ کے ہو جاتے۔ عمل صالح یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بیان کیے، لیکن آج اگر کسی کو موبائل میں کوئی بیلنس ڈلوا کے دیتا ہے، آج کسی کی خبر نہیں جا رہی تھی گھر تو اس کو اپنے فون سے بات کروا دیتا ہے، یا آج جو کھانے پینے کی چیزیں پہلے زمانوں میں نہیں تھیں آج بیکری کی وہ چیزیں وہ کسی کو کھلاتا ہے، تو یہ ایک ایک چیز کا تذکرہ پرانے کھانوں کی تو لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے پھر لسٹ ایسی جاری کی کہ جس کے نتیجے میں سب کا اجمالاً ذکر آ جائے۔ اس کے اندر رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِيَا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، کچھ چلنے کی جگہ، مارچ کرنے کی جگہ، قدم اٹھانے کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کام صرف چلنے کا ہے، اگرچہ منہ سے بولے بھی نہ، کام صرف چلنے کا ہے کہ معین ہو چکا ہے کہ یہ چلنے والے کیوں چل رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ویسے داتا صاحب سے پنجاب اسمبلی ویسے کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں یا مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ اگرچہ یہ تو زبان سے بول بھی رہے ہوں لیکن نمبر کہاں سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ جب یہ کسی جگہ، کسی گلی میں، کسی شاہراہ پر، کسی گراؤنڈ میں قدم رکھیں اور قدم اٹھائیں، یغیظ الکفار، ان کے چلنے سے کافروں کو آگ لگے، یعنی ان کا دل جلے، ان کا دل جلے، ان کے چلنے سے ان کا دل جلے۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہ ہے عمل صالح کی وہ لسٹ۔ فرمایا جہاں مارچ کرنے سے، مکہ دکھانے سے، جس طرح کے شاہ صاحب وہ ہماری تلوار کی بات کر رہے تھے کہ سارے چینلوں پر وہ دکھا رہے تھے ہمیں تلواریں دکھاتے ہیں، تو ہمیں اللہ فرماتا ہے ترہبون بھی، جیسے نماز پڑھنا فریضہ ہے ایسے کافروں کو ڈرانا بھی تم پہ فرض ہے۔ یعنی صرف اسلحہ بنانا کافی نہیں، ترہبون بھی عدو اللہ و عدو
تمہارے پاس جو اسلحہ ہے اسلحہ سے ڈراؤ کافروں کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اب یہ مکہ لہرانا، یہ چھاتی تان کے چلنا، یہ نعرے لگانا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس سے ادھر جب بات تمہارے مظلوم بھائیوں تک پہنچے گی ان کے سینے میں تسکین آئے گی، اور مودی اور اس کے گماشتوں کو جو کہتے ہیں ہوئی کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ اور ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تو ان کا دل جلے گا کہ یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں، انہیں کیا ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں مسئلہ ہضم ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو 370 آرٹیکل کو ختم کیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ 370 آرٹیکل جو کشمیریوں کی حیثیت ہے ان کی زمین پر وہ بحال کی جائے اور کشمیر کو پنجائے غنود سے آزاد کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں وہی قرآن جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ثواب ہمیں بتایا گیا، اس میں ایسے موقع پر کافروں کا دل جلانے کی ریلی کا ثواب بھی بتایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، قیام جلالی قدم بڑھاؤ، قیام جلالی قدم بڑھاؤ، قیام جلالی قدم بڑھاؤ، کشمیر بنے گا، 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 واجب پاکستان، واجب پاکستان، واجب پاکستان۔ اس بنیاد پر ابھی ٹائم چونکہ لیٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کے مارچ کے آخر پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس اپیل کو قبول کرتے ہوئے ابھی جب نماز کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے ہم نکلیں گے تو آپ بھی ساتھ چلو گے انشاءاللہ اس عظیم مشن کے لیے جو ہر ایک ہم میں سے اس کی عاقبت کا بھی مسئلہ ہے اور حالات کا، مظلوم مسلمانوں کی حق میں آواز اٹھانے کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے سب نے اس مارچ کے لیے یہاں سے ساتھ جانا ہے، گاڑیوں کا بندوبست ہوگا، موٹر سائیکلیں اور شاید مزدہ بھی کوئی کھڑا ہو، تو سب نے اس میں شرکت کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔